نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم وقال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ جمعے میں قربانی کے اہم مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے اور تقریباً قربانی سے متعلقہ ضروری اور اہم مسائل کا بیان آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کی نشست میں اس سلسلے میں جو کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو بیان کروں گا۔ نیچے کرو، نیچے کرو، بس۔ آج کی نشست میں اس سلسلے کی جو کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور ہم کوشش کریں کہ ان کوتاہیوں سے اور کمزوریوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ ذی الحجہ کا جو ابتدائی عشرہ ہے اس کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و منزلت ہے، اور اس عشرے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس عشرے کا ایک ایک دن اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے، اور ایک ایک رات اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ بس اتنی بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ اگر کوئی رکھے گا تو 1 سال کے روزوں کا ثواب پائے گا، اور اگر ذی الحجہ کی ایک رات کا کوئی قیام کرے گا تو وہ لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب پائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک روزہ رکھ کر 360 روزوں کا ثواب حاصل کرنا یہ کتنی بڑی غنیمت ہے، اور یہ غنیمت اور یہ فائدہ صرف ان دنوں کے اندر ہے، عشرہ ذی الحجہ کے 9 دنوں میں ہے، اس کے بعد یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ فضیلت پورے سال نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی درخواست تو یہ ہے، یقیناً موسم بہت گرم ہے، گرمی کی شدت ہے، زیادہ نہ صحیح تو کم از کم 3 روزے تو اس عشرے کے ضرور ہم رکھ لیں۔ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، 3 روزوں کا تو لازمی اہتمام کر لیں، اور اگر یہ 3 بھی نہ ہو سکیں تو پھر یوم عرفہ کا روزہ مت چھوڑیے گا، 9 ذی الحجہ کا روزہ کسی بھی صورت میں مت چھوڑیے گا، اس لیے کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب یہ بتایا پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ فضیلتیں پورے سال نہیں مل سکتی آپ کو، یہ یوم عرفہ کے ساتھ خاص ہے، یہ 9 ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے، یہ سب فضیلتیں بعد میں نہیں مل سکتی۔
یہ فضائل کسی اور دن کسی اور مہینے میں نہیں حاصل ہو سکتے، لہٰذا ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے 9 کے 9 روزے ہو جائیں تو بہت اچھا، نہیں ہو سکے تو کم از کم 3 رکھ لیے جائیں، نہیں ہو سکے تو آخری درجہ وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ نمبر 2، دنوں کو کس طرح سے گزارنا ہے؟ دنوں کے اندر اپنی عبادات میں اضافہ کرنا ہے۔ کوشش یہ فرما لیں کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اشراق کے نوافل بھی ادا ہو جائے، اسی طرح سے چاشت کے نوافل بھی ادا ہو جائیں، اسی طرح سے ظہر کی نماز کے بعد کے نوافل بھی ادا ہو جائیں، عصر سے پہلے کی سنتیں غیر مؤکدہ بھی ادا ہو جائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد اوابین بھی، عشاء کے نوافل بھی، اور رات تہجد بھی پڑھ لیجئے۔ اگر رات کو 4 کام آپ نے کر لیے، 4 کام آپ نے کر لیے تو لیلۃ القدر کا ثواب آپ پالیں گے۔ 4 کام اگر رات کو آپ نے کر لیے تو لیلۃ القدر کا قیام آپ پالیں گے۔ نمبر 1، رات کو باوضو ہو کر تھوڑی دیر تلاوت کر لیں۔ نمبر 2، کچھ نماز پڑھ لیں، 2، 4، 6، 8 رکعتیں نوافل ادا فرما لیں۔ نمبر 3، کچھ بیٹھ کر ذکر کر لیں۔ جس ذکر کی خاص تاکید اس عشرے میں کی گئی ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کی تاکید کی گئی ہے کہ ان کلمات کو اس عشرے میں اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو رات کو 1 تسبیح ان اعمال کی پڑھ لیں، 1 تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں، 1 تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد چوتھا کام دعا کر لیں، جم کر بیٹھ کر یکسو ہو کر کم از کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ دعا میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ یہ 4 کام ہر رات کو کرنے کے ہیں، اس عشرے کی ہر رات کو یہ 4 کام کرنے ہیں۔ کیا عرض کیا؟ کچھ تلاوت کرنی ہے، کچھ نماز ادا کرنی ہے، کچھ ذکر و اذکار کرنے ہیں، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ یہ 4 کام رات کے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں کی دونوں باجماعت ادا ہوں گی تو لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ دونوں نمازیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نماز کی جماعت رہ گئی تو پھر لیلۃ القدر کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو پھر ہمیں کیوں اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے؟ پھر ہم کیوں اپنا وقت فضول میں صرف کریں؟ پھر ہم کیوں اپنا وقت راتوں کو منڈیوں کی نظر کر دیں؟ میرے پیارے، میرے دوست، میرے جوان، ساری کی ساری راتیں یہ منڈیوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ خریدنا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھنے جانا ہے، گھومنے جانا ہے، منڈی میں گھوم کے آتے ہیں، دیکھنے جانا ہے۔ کیوں دیکھنے جانا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ نہیں۔ جب آپ نے خریدنا نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں جا کے اپنا وقت کیوں صرف کر رہے ہیں؟ یہ وقت اگر رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے گزر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں صرف ہو جائے تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے اس عشرے کو ہلکا نہ سمجھیں، اس عشرے میں کوتاہی نہ کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مبارک عشرے میں جو کوتاہیاں کی جاتی ہیں، آج ان کوتاہیوں کی میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ ایک نشاندہی تو یہ ہو گئی کہ اس عشرہ ذی الحجہ کو ہم عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں بغیر کسی اہتمام کے، جبکہ اس عشرے کو اہتمام کے ساتھ عبادت میں صرف کرنا چاہیے، لگانا چاہیے، اس کو ویسے نہیں گزارنا چاہیے۔ دوسری کوتاہی وہ یہ ہے کہ قربانی کے سلسلے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا یہ تصور جمع ہوا ہے کہ قربانی گھر کے ہر فرد پر نہیں ہے بلکہ ایک کر لے تو سب کی جانب سے ہو جاتی ہے،
یہ کوتاہی ہے، یہ آپ کی ہماری غلطی ہے۔ قربانی جس آدمی کا نصاب پورا ہے، گھر کے 4 آدمی ہیں، چاروں صاحب نصاب ہیں، تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے۔ اور جو آدمی وسعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرے گا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرے گا، تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ، جو آدمی صاحب استطاعت ہو اور فلم یضحی، اور وہ قربانی نہیں کرتا، تو پھر لا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، خبردار نہیں آنا ادھر تم نے۔ یہ کتنی ناراضگی ہے، یہ کتنی ناراضگی ہے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے، نکل جاؤ، نہیں آنا ہماری عیدگاہ میں، کہ تم استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کر رہے ہو۔ تو اس لیے صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، اور اس قربانی کا انتظام و اہتمام کرے۔ اور اس کی تفصیل ہم گزشتہ عرض کر چکے ہیں کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال اور سرمایہ ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تقریباً 1,74,500 روپے، یہ آج کل کی اس سے آگے پیچھے کی قیمت، اتنا مال اگر کسی کے پاس موجود ہے، اتنا خرچ، اتنی کیش نقدی کسی کے پاس موجود ہے، اور عید کے 3 دنوں میں اس کے پاس یہ مال ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس میں بہت تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ گھروں کے اندر خواتین جن کے پاس مال موجود ہے، کیا مال ہے؟ گھر میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، انسلے کپڑے، یا اسی طرح سے کچھ تھوڑا بہت زیورات ہے، چاہے وہ سونا ہو یا چاہے آرٹیفیشل کوئی زیورات رکھے ہوئے ہیں، جو ضرورت سے زائد مال ہے، اس سب کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اس خاتون پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ سونا کے ساتھ ساتھ کچھ کیش بھی ہے، تو اس خاتون کی یہ 1 تولہ اور یہ کیش اگر 52.5 تولہ چاندی کو یقیناً پہنچ جاتی ہے تو اس خاتون پر بھی قربانی واجب ہے۔ وہ میرے دوست و احباب جن کے پاس 2 موبائل ہیں، 3 موبائل شوقیہ رکھے ہوئے ہیں، اور 2 اور 3 لاکھ کے موبائل ان کے پاس موجود ہیں، ایک ضرورت کا ہے، دوسرا شوقیہ رکھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ ایک ضرورت کا ہے، ایک اور ماموں جان نے، تایا جان نے، چچا جان نے گفٹ میں دے دیا، ضرورت اس کی نہیں ہے مگر رکھا ہوا ہے۔ اس میرے عزیز کے پاس یہ ضرورت سے زائد مال موجود ہے، اگر اس ضرورت سے زائد مال کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس جوان پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو ہر آدمی اپنے مال کا حساب کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی واجب ہو اور وہ واجب ہم سے چھوٹ جائے۔ ہر آدمی اپنا احتساب کر لے، اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری کوتاہی اس سلسلے میں ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ قربانی پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ جانور ذبح کرنے کی ضرورت بلا کیا ہے؟ گھر کی 6 قربانیاں آپ نے کیوں کی؟ 1 قربانی کر کے باقی سارا کا سارا مال کسی جناب لڑکی جس کی شادی ہونے والی ہے، وہ یتیم ہے، اور اس کے جہیز میں خرچ کر دیتے، کسی بیوہ کی ضرورت پوری کر لیتے، اور کوئی کام کر لیتے۔ بات یہ ہے، اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، بیوہ کی مدد کرنا ثواب ہے، یتیم بچی کی مدد کرنا ثواب ہے، یتیم لڑکے کی فیس کا انتظام کرنا ثواب ہے، اسی طرح سے غریب آدمی کی بیماری اور علاج معالجے میں رقم کا صرف کرنا بہت بڑا ثواب ہے، مگر قربانی ایک عبادت ہے۔
قربانی ایک عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، یہ عبادت نہیں چھوٹے گی، یہ آپ کے ذمے رہے گی۔ اس کے بعد جو رقم آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ ان مصارف میں لگائیے۔ اگر عید والے دن قربانی کے 3 ایام میں آپ کے پاس وافر مقدار میں رقم آ گئی ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس رقم کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کریں بجائے اس کے کہ کسی اور اچھے مصرف میں لگائیں۔ ان دنوں میں قربانی کرنا سب سے افضل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قربانی کے 3 ایام میں اللہ کے نزدیک جانور کا خون بہانا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اب اس پر میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانیاں فرمائی، آپ نے ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو قربانیاں آپ نے فرمائی ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ 60 اور 3 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرمائے، اور باقی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیے تھے۔ کل آپ نے 100 اونٹ منگوائے تھے۔ کس کے لیے؟ قربانی کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، تو اگر 63 اور 7 آپ ضرب دیں گے تو 441 قربانیاں بنتی ہیں۔ سوچو تو صحیح، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 441 قربانیاں کیوں کی؟ یہ آپ نے پیغام دیا ہے، مالداروں کو یہ پیغام دیا ہے، اغنیاء کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارے پاس وسعت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، خوب قربانیاں کرو، خوب قربانی کر کے اللہ کی راہ میں یہ خون بہاؤ۔ اور فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی تمہیں نیکیاں ملیں گی، اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کا حکم ہے۔ اور چونکہ عید والا دن جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی جانب سے ضیافت کا دن ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، اس دن روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف۔ مگر 10 ذی الحجہ عید کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک دن پہلے روزہ رکھا تو اتنا ثواب، اور 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا تو گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے۔ اللہ میزبان ہے تمہارا، اور اس میزبانی میں اللہ نے کیا اکرام کرنا ہے؟ حکم ہے کہ قربانیاں کرو اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ قربانیاں کرو اور اللہ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے، اس گوشت کو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ کی ضیافت کو عام کرو، اللہ کی مہمان نوازی کو تم لوگ عام کرو، یہ حکم ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں جتنی زیادہ قربانیاں ہوں گی، ان قربانیوں کا سماج پر، معاشرے پر کتنا بہترین اثر پڑتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ یہ قربانیوں کے جانور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، ان جانوروں میں تمہارے لیے خیر ہے، ان جانوروں میں تمہارے لیے نفع ہیں، ان جانوروں میں تمہارے لیے دنیا کے منافع ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس قربانی کے ایک عمل سے جو سال میں 3 دن کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ یہ عمل ہوتا ہے، مگر اس سے مسلمانوں کی معیشت کتنی مستحکم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ پورا سال جو آدمی جانوروں کو اپنے باڑے میں پالتا ہے بیچنے کے لیے،
اس کی معیشت مستحکم ہوئی۔ پھر ان جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جتنے ملازم ہیں ان کے روزگار کا مسئلہ وہ لگا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب قربانی کا وقت قریب آیا، ان جانوروں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت اور گاڑیوں والوں کا کاروبار لگا۔ پھر اس میں کتنا زیادہ فیول ڈلا، پیٹرول ڈیزل خرچ ہوا، وہ ایک معیشت مستحکم ہوئی۔ اور پھر اسی طرح سے جو ذبح کرنے کے آلات ہیں وہ خریدے جاتے ہیں، فروخت کیے جاتے ہیں، ایک بڑی تعداد کے اندر اس ذریعے سے معیشت لوگوں کی مستحکم ہوئی۔ پھر اسی طرح سے جو چارہ سال میں اگاتے ہیں ان کی معیشت مستحکم، پھر جو چارے کو فروخت کرنے کے لیے منڈیوں میں لے کے آتے ہیں، پھر وہ لوگ جو منڈیوں کے اندر جانوروں کو کھڑا کرتے ہیں اس کے پیسے، پھر آگے دیکھیے کٹائی کے، کاٹنے کے، ذبح کرنے کے، پھر اس سلسلے میں ٹوکریاں، اس سلسلے میں چٹائیاں، ارے قربانیوں کے کتنے لوازمات ہیں، کتنے لوازمات ہیں۔ پھر آپ اندازہ کیجئے اس کے بعد جو کھالیں ہیں وہ کن کن مصارف میں صرف ہوتی ہیں، دینی مصارف میں صرف ہوتی ہیں۔ سال میں ایک بہت بڑا بجٹ مدارس کا ان کھالوں کے ذریعے سے بنتا ہے اور دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ تو غرض یہ قرآن کہتا ہے اس میں تو تمہارے لیے منافع ہی منافع ہے، تو ایمان لانا پڑے گا کہ اس میں واقعتاً منافع، دنیا کے منافع بھی ہیں، اخروی منافع بھی ہیں، دنیا کے منافع بھی ہیں، اخروی منافع بھی ہیں۔ پھر یہ شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جب یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو آپ دیکھیے پورا سال جانور کتنے اس موقع پر کٹتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، اگلے سال اتنی تعداد میں اور موجود ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب منڈیاں بالکل مکمل طور پر 6 دن پہلے خالی ہو گئیں اور کوئی جانور مل ہی نہیں رہا، نہیں، اللہ کا نظام ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ حرام کو گھٹاتا ہے، صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے، صاف ستھرے مال کو، حلال مال کو اللہ بڑھاتا ہے، حرام مال گھٹتا ہے۔ آپ دیکھیں حرام جانوروں کے بچے بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں مگر تعداد میں پھر بھی وہ کم ہیں، حلال جانوروں کے بچے بھی کم پیدا ہوتے ہیں مگر تعداد میں یہ زیادہ ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے اس سے ایک بات سمجھائی ہے کہ تمہیں یہ مشاہدہ کر لینا چاہیے کہ حرام مال وہ گھٹتا ہے، حلال مال بڑھتا ہے۔ جیسے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، دیکھنے میں سود سے اضافہ ہوا مگر اضافہ تو نہیں ہوا، وہ گھٹ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ گھٹ گیا ہے، دیکھنے میں صدقے میں کمی ہو گئی ہے، 100 روپے میں سے 10 دے دیے، 90 رہ گئے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صدقہ بڑھتا ہے۔ اس پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ ایک ظاہری مشاہدہ اللہ نے کروا دیا۔ تو اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ چوتھی کوتاہی اس سلسلے کی ایک یہ ہم کرتے ہیں کہ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب کا فرق ہم نہیں سمجھتے۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں 2 طرح کا فرق ہے، 2 بالکل واضح فرق ہیں، ان فرق کو سمجھا جائے۔ زکوٰۃ کے اندر سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ 4 چیزیں زکوٰۃ کے اموال کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، ان 4 چیزوں کا آپ کے پاس سال کا ہونا ضروری ہے، سال گزرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے قربانی کا جو نصاب ہے اس میں کیا ہے، 4 چیزیں یہ ہیں، ایک 5ویں چیز وہ کیا، ضرورت سے زائد سامان اگر آپ کے پاس گھر میں موجود ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، زکوٰۃ واجب، بولو نہیں بولو، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ کے لیے 4 مال میں نے بتائے ہیں۔ ایک آدمی کے گھر میں ضرورت سے زائد بڑا سامان ہے، سمجھ لو کہ جناب 20 لاکھ کا پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زائد، زکوٰۃ اس پر نہیں واجب ہوگی، نہیں واجب ہوگی۔
کیوں؟ زکوٰۃ کے لیے مال نامی شرط ہے۔ مال نامی جس مال میں بڑھوتری ہو رہی ہو، جو بڑھ رہا ہو، وہ جو رکھا ہے اسٹوروں کے اندر وہ نہیں بڑھتا، وہ تو دن دن اس کی ویلیو نیچے ہی جا رہی ہے۔ مال نامی ہے، بڑھنے والا مال، وہ ہے زکوٰۃ کا مصرف۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عید والے دن بھی آپ کے پاس مال آ گیا اور آپ صاحب نصاب ہو گئے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آپ کو مل گئی، کسی نے کسی کو گفٹ دے دیے، باپ کی طرف سے میراث میں 2 لاکھ روپے آگے اس کے ہاتھ میں، یا جناب کوئی اور کسی ذریعے سے حلال مال اس کو حاصل ہو گیا، اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، قربانی اس پر واجب ہے۔ یہاں تک کہ 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے بھی اگر اتنا مال آ گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ فرق ہے قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک خیال اس سلسلے میں یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی کے جب ہم گوشت کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، کوئی شک نہیں سارا کا سارا گوشت اپنے گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، بالکل بغیر کسی ادنا تأمل کے آپ سمجھیے گا کہ قربانی کا سارا گوشت رکھنا جائز ہے۔ ایک چیز جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ خود رکھا جائے، ایک حصہ اغنیاء کو دیا جائے اور ایک حصہ فقراء کو دیا جائے۔ یہ ہے بہتر طریقہ اپنی قربانی کا۔ ہاں اگر اس ایک قربانی کے بعد آپ کے پاس زیادہ قربانیاں ہیں اور ان کو آپ کسی ایسے پسماندہ علاقوں میں بھیج دیتے ہیں، وہاں سارا کا سارا گوشت غربا میں بٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر آپ اپنے گھر میں بھی ایک قربانی ضرور رکھیں اور اس کا گوشت از خود بھی کھائیں اور اپنے اغنیاء دوست و احباب کو بھی دیں اور فقراء کو بھی دیں۔ کیوں؟ گو کہ آپ پورا سال کھاتے ہیں، گو کہ آپ روزانہ کھاتے ہیں، مگر پھر بھی قربانی کا گوشت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، یہ بولو، بھول گئے، ضیافت کا دن ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ضیافت کا دن ہے، مہمان نوازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میزبان ہے، آپ اللہ کے مہمان ہو۔ مہمان کے گھر میں کچھ نہ کچھ کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے۔ طبیعت نہیں ہے تو جب بھی مہمان کو خوش کرنے کے لیے کھا لینا چاہیے، 2 لقمے لے لینے چاہیے۔ اچھا یہ گوشت کی ایک بوٹی، ایک ٹکڑا کھانے سے اللہ خوش ہوگا؟ میں کھاؤں گا۔ اچھا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے قربانی کا گوشت خود تناول فرمایا اور کھایا؟ ہاں کھایا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، بس میں یہ ادا کروں گا، اس سے اللہ خوش ہوگا؟ جی اللہ خوش ہو، بس میں یہ کام کروں۔ یہ ہے ایمانداری کی بات، یہ ہے تقوی کی بات، یہ ہے پرہیزگاری کی بات کہ اللہ خوش ہو رہا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، میرا جی نہ چاہے، میرا مزاج نہ چاہے، مگر اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ایک کوتاہی اس سلسلے میں جانوروں کی نمائش کرنا نہیں پیارو، نمائش نہیں، جانور کی نمائش کرنے سے قربانی کی روح تباہ ہو جاتی ہے، قربانی کی روح مر جاتی ہے۔ کتنے کا خریدا جی؟ اتنے لاکھ کا لے کر آیا، اتنے لاکھ کا لے کر آیا۔ کیا ضرورت ہے اس چرچے کے کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ان جانوروں کی تصویریں نکال کر فیس بک اسٹیٹس پر اور واٹس ایپ پر اور سب کو شیئر کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے میرے پیارو؟ کس لیے کیا؟ اس اللہ کے لیے کیا۔ کس لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ تو پھر کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کی نمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر گھر کے باہر اس طرح سے باندھنا تاکہ سارا مجمع آ کے دیکھے، ارے کیوں ایسا کر رہے ہو؟ نمبر 1 قربانی کی روح تباہ کر دی،
قربانی کی روح تباہ کر دی۔ نمبر 2، بڑا بدترین اپنا نقصان ذاتی نقصان کر رہے ہو۔ اگر آپ صاحب مال ہو، کیوں لوگوں کی نظر بد کا شکار بن رہے ہو؟ کیوں نظر بد کا شکار بن رہے ہو؟ کل جب کاروبار کو نظر لگی، آپ کے مال کو نظر لگی، اور جناب آپ کاروباری اعتبار سے کمزور پڑ گئے، تو پھر شیطان تمہیں وسوسے ڈالے گا، کسی نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ یہ نہیں سمجھا جو گزشتہ سال کیا کیا تھا؟ نمائش کرائی تھی آپ نے اپنے جانور کی، یہ اس کا نقصان ہوا ہے، یہ اس سے نظر لگی ہے، اس سے نظر بد کے اثرات مال پر پڑے ہیں، گھر پر پڑے ہیں، گھر کی تباہی ہوئی ہے، مال کی تباہی ہوئی ہے۔ کیا ضرورت ہے پھیلانے کی؟ اپنے سرمایہ کو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، میری نمازیں، میری نمازیں اور میری قربانیاں، صرف قربانیاں نہیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میری نماز اللہ کے لیے ہے، اور میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے۔ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں جناب اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، نمائش کرو دبا کر، اور اللہ کی خلاف ورزی کرو دبا کر، سنت کے خلاف کرو، اور قربانیاں کرو اپنی مرضی سے، اور کہو اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ مت یہ ظلم کرو، مت یہ ظلم کرو، مت یہ ظلم کرو، گناہ کرو خود اور شیطان پر لا حول پڑھو، یہ کام نہ کرو۔ خود اپنی تقدیر، خود اپنے مال کو، خود اپنی معیشت کو خراب کر رہے ہو نمود و نمائش سے، اور لا حول پڑھ رہے ہو شیطان پر۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ نمود و نمائش سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جانور جب آپ کے پاس کھڑا ہے، جتنے دن کھڑا ہے، تو یہ شعائر اللہ ہے۔ شعائر اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ مسجد شعائر اللہ ہے، پتہ ہے نا؟ قرآن شعائر اللہ ہے، بیت اللہ شعائر اللہ ہے، صفا مروہ شعائر اللہ ہے، اور قربانی کا جانور شعائر اللہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، یہ دل کے تقوی کی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ لہٰذا قربانیوں کی تعظیم جانوروں کی یہ ہے، بر وقت ان کو چارہ کھلانا، بر وقت ان کے پانی کا انتظام کرنا، شدید گرمی ہے سائے کا انتظام کرنا، اس طرح سے اس کا خیال رکھو۔ جانوروں کو لاتیں مت مارا کرو، لات مار کر اس کو اٹھانا، اسے تنگ کرنا، اسے بچوں کے ہاتھ میں دے کر پورا ایک بچوں کا جھمگٹا اس کے پیچھے لگا دینا، اور جناب وہ لے کے اسے بھاگیں اور وہ بھدک جائے، اور جناب وہ وہاں ٹکر مارے اور ادھر کسی کی گاڑی کے شیشے توڑے، ادھر کسی کو اذیت پہنچائے۔ نہ بھائی نہ، یہ شعائر اللہ کی توہین ہے، یہ شعائر اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اپنی قربانیوں سے دوسروں کو اذیت بھی مت دو، گلی میں، اپنے کنارے میں، اپنے دروازے میں اس طرح سے مت باندھو کہ دوسرے کا راستہ رک جائے، ایسا نہ کرو۔ قربانی آپ پر واجب ہے، اور مسلمانوں کو اذیت سے بچانا آپ پر فرض ہے۔ قربانی واجب ہے، مسلمان کو اذیت اور تکلیف سے بچانا آپ پر فرض ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے ایک کوتاہی، اندازے سے گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، جو بہت سارے شرکا ہوتے ہیں، اندازے سے مت تقسیم کرو، پورا پورا گوشت تول کر کیا کرو، ہر شخص کے حصے میں 7واں حصہ آنا چاہیے، 7ویں سے کم گیا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے گھٹیا اور سستا جانور مت خریدو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی نہیں پاؤ گے جب تک اپنا محبوب مال نہیں خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں۔ اسی طرح سے جانور کی کھال اتارتے وقت کھال کو بے قیمت مت کر دو، اس میں خیال نہ کرنا
قصائی کو نہ دیکھنا، کھال کو اس نے عیب دار کر دیا اور جس سے وہ کھال اس قیمت کی نہیں گئی جس قیمت پر اسے جانا چاہیے تھا، اس سے بھی آپ کی قربانی متاثر ہوگی۔ ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔